الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سراپا وفا ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سراپا وفا ہیں ہمارے محمد، جہاں سے جدا ہیں ہمارے محمد. اور بھلا کیوں نہ ہوتا جہاں سارا روشن، بھلا کیوں نہ ہوتا جہاں سارا روشن، کہ نور جہاں ہیں ہمارے محمد. میرے واجب الکرام بھائی اور دوستو، بزرگو، گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے. عزیزو، جب بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے پھر اس کے بعد اس کی پرورش کا مسئلہ آتا ہے، اس کی دیکھ بھال دیکھ ریکھ کا مسئلہ آتا ہے. تو اسی طریقے سے بالکل ٹھیک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسئلہ پیش آیا. میرے عزیزو، عربوں کے یہاں ایک بات بڑی عام تھی اور اس کا رواج تھا کہ عرب کے یہاں یعنی کہ مکہ شہر میں اگر کوئی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی پرورش کرنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور اس کو دودھ پلانے کے لیے مائیں اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی، اور سب سے بڑی وجہ یہ ملتی ہے کہ مکہ شہر آمد و رفت کا شہر ہے. لوگ مسافر حضرات آتے ہیں جاتے ہیں، تو یہ بات تھی کہ باہر سے آنے والے حضرات آتے ہیں تو آنے والا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تو بہت سی بیماریاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہیں. یہ بات ان کے اندر پائی جاتی تھی. اسی وجہ سے مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے کہ گاؤں کی آب و ہوا اور وہاں کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا اور وہاں کی پرورش اور وہاں کی غذا بالمقابل شہر کے اچھا ہوتی ہے. اسی وجہ سے میرے عزیزو، ہمارے نبی کریم علیہ السلام بھی جب دنیا میں تشریف لائے اور پھر جب دودھ پلانے کا مسئلہ آیا اور پرورش کرنے کا مسئلہ آیا تو یہ بات ہوئی کہ اب بچے کو کیا کیا جائے. تو میرے عزیزو، طائف کے پاس، طائف کے قریب ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو سعد تھا. اس قبیلے کے 10 عورتوں نے یہ مشورہ کیا، پروگرام کیا کہ ہمیں اب مکہ کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم مکہ کو جائیں اور وہاں پر جو بچے پیدا ہوئے ہیں، جو بچے ابھی آئے ہیں دنیا میں، ہم ان کو لے کر کے آئیں اور لانے کے بعد ہم ان کی پرورش کریں، دیکھ بھال کریں، دیکھ ریکھ کریں اور ان کو دودھ پلائیں. پھر اس کے عوض میں ہمیں انعامات ملیں گے،
ہمیں پیسے ملیں گے، ہمیں ہدیہ تحائف ملے گا۔ اس لالچ سے یہ 10 عورتوں نے اپنا ایک پروگرام بنایا، پھر مکہ کی طرف کوچ کیا، اور اسی 10 عورتوں میں سے میرے عزیزو ایک عورت کا نام ہے حلیمہ سعدیہ، جسے بچہ لینے کی تلاش میں نکلی ہے۔ لیکن میرے عزیزو اور دوستوں اور بزرگوں، رب کا نظام بڑا عجیب ہے، رب کا فیصلہ بھی بڑا عجیب ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں ہم سمجھ نہیں سکتے، اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے اور ہم یہ کر لیں تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، ہم یہ کام کر لیں تو ہمیں یہ مل جائے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کام کو تو ضرور کرتے ہیں لیکن پھر انجام اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو نہیں کرتے لیکن ہم بلندی کو پہنچ جاتے ہیں، ہم مقام کو پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک وہی ماجرا ان عورتوں کے ساتھ بھی ہوا۔ کہتے ہیں جس کو اللہ چاہے اس کو کون نیچے کر سکتا ہے، اس کو کون زیر زمین کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک وہی معاملہ ہوا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو 10 عورتیں ہیں وہ اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوتی ہیں، اور سوار ہونے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ان جو 10 عورتوں میں سے ایک عورت ہے حضرت حلیمہ، ان کی اونٹنی بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے اور بڑی دبلی پتلی ہے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ یہ جو عورتیں تھیں ان کی اونٹنیاں بڑی زبردست اور بہت ہی مضبوط طاقتور، تو تیز چلا کرتی تھی، اور ان حضرت حلیمہ کو پیچھے حلیمہ پیچھے رہ جایا کرتی تھی، اور باقی 9 عورتیں آگے کو چلی جایا کرتی تھی۔ تو اس کے بعد جب کچھ منزل تک پہنچتی تو وہ 9 عورتیں ٹھہر جاتی، رک جاتی، اور رکنے کے بعد حضرت حلیمہ حلیمہ سعدیہ کا انتظار کرتی کہ حلیمہ آ جائیں، پھر ہم ان کو ساتھ میں لے کر کے چلیں گے۔ تو چنانچہ 3 دفعہ ہوا، 4 دفعہ ہوا، اس طریقے سے ہوتا رہا راستے میں۔ آخر وہ مرحلہ آیا کہ ایک جگہ پر قافلہ ٹھہرا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت حلیمہ وہاں کو پہنچی۔ تو 9 عورتوں نے بیک زبان کہا کہ اے حلیمہ، ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں، ایک التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو تمہاری اونٹنی بڑی کمزور ہے، بڑی لاغر ہے، بڑی دبلی پتلی ہے، تو ہم اگر آپ کا ساتھ دیں گے تو ہم مکہ بڑے دیر کو پہنچیں گے، اور جس مقصد کو ہم جا رہے ہیں وہ مقصد ہمارا حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اے حلیمہ، تو ہمیں اجازت دے دے کہ ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جائیں اور تم پیچھے پیچھے کو آؤ۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دل ناخواستہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نکلیے۔ تو لہٰذا میرے عزیزو، وہ 9 افراد جو 9 عورتیں تھیں حضرت حلیمہ کو چھوڑ کر کے آگے کو پہنچ جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں، اور حضرت حلیمہ کے مکہ پہنچنے سے پہلے یہ 9 افراد پہلے پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ 9 عورتیں مکہ المکرمہ میں حضرت حلیمہ سے پہلے انٹری کر دیتے ہیں، یعنی کہ داخل ہو جاتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ 9 عورتیں عمرہ کے بچوں کو لے لیتی ہیں، یعنی کہ جن کے ماں باپ ہوتے ہیں اور جو مال و زر کے اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں، ان بچوں کو یہ 9 عورتیں لے کر اپنی منزل کی طرف واپس روانہ ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت حلیمہ کی بھی انٹری مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے، اور آواز لگاتی ہیں کہ ہے کسی کے یہاں کوئی بچہ جس کو میں لے کر کو جاؤں اور اس کی پرورش کروں، اس کی دیکھ بھال کروں، اس کی دیکھ ریکھ کروں۔ تو آواز آتی ہے کہ ہاں ایک بچہ ہے، پر یہ معاملہ ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔
بچہ یتیم ہے، اس کے باپ نہیں ہے، ماں ہے صرف، اور اس کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، ہم نے تو مکہ میں جائزہ لیا، سارے جو مالداروں کے جو بچے تھے وہ تو ان عورتوں نے لے کر چلے گئی، لیکن میں صرف باقی ہوں اور میں تو خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتی، لہذا ٹھیک ہے، اگرچہ اس کے والد محترم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ذرا مجھے تو اس بچے کو دکھاؤ۔ کیا؟ مجھے ذرا اس بچے کی شکل کو دکھاؤ، صورت تو دکھاؤ، وہ بچہ ہے کیسا، وہ بچہ دکھتا ہے کیسا، وہ بچہ دکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے، بچہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے۔ میرے عزیزو، قربان جاؤ حضرت حلیمہ کی قسمت پر، قربان جاؤ ان کی قسمت پر۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے، تقدیر حلیمہ کی جاگی گھر جگمگ جگمگ کرتا ہے۔ تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل آتے ہیں، تقدیر حلیمہ کی جاگی رحمت کے بادل آتے ہیں، اور گھر جگمگ جگمگ کرتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حضرت سعدیہ کہتی ہیں، ذرا دکھلاؤ تو کیسے اس بچے کو، بچہ دکھ رہا ہے کیسا، بچہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے، بچے کی خوبصورتی کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، حضرت آمنہ بی بی حلیمہ کو لے کر وہ آگے کو بڑھتی ہیں، اور بچہ آرام فرما رہا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کے بعد اور چادر اس کے سر پہ ڈھکی ہوئی ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، اور تھوڑی دیر تھوڑا ذرا سا حضرت حلیمہ اس چادر کو نیچے کو کھینچتی ہیں، اور جیسے ہی کھینچنا ہوتا ہے پھر ماجرا کیا ہوتا ہے، بچے کی نگاہ اس بی بی حلیمہ پہ پڑتی ہے، بچہ مسکرا دیتا ہے، بچہ کھلکھلا اٹھا ہے، بچہ کھلکھلا دیتا ہے، بچے کی مسکراہٹ حضرت حلیمہ کو دیوانہ کر دیتی ہے، حضرت حلیمہ کو مستانہ کر دیتی ہے۔ پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اے آمنہ، میں تو اس بچے کو لے کر ہی جاؤں گی، میں اس بچے کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، وہ دور کی بات ہے، مجھے مال ملے یا نہ ملے، مجھے ہدیہ تحائف ملے یا نہ ملے، مجھے اور مال و زر ملے یا نہ ملے، لیکن مجھے اتنا تو یقین ہو گیا ہے کہ میں اگر غمزدہ ہوں گی، میں اگر پریشان ہوں گی، میں اگر تکلیفوں میں گرفتار ہوں گی، تو اس بچے کی مسکراہٹ کی وجہ سے میری تکلیف دور ہو جائے گی، میری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے عزیزو، حضرت حلیمہ نبی کریم علیہ السلام کو اٹھاتی ہیں اور باہر کو آتی ہیں اور اونٹنی پر سوار ہونے لگتی ہیں۔ ساتھ میں حضرت حلیمہ کا شوہر بھی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اونٹنی پر پہلے حضرت حلیمہ کو بٹھاتا ہے، اور ان کی گود میں نبی کریم علیہ السلام کو بھی بٹھا دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود آگے کو سوار ہوتا ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے، جب وہ آگے کو سوار ہو جاتا ہے پھر اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، میرے عزیزو اونٹنی اٹھ نہیں رہی، اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی ہے، اونٹنی کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اس کا خاوند یعنی کہ حلیمہ کا خاوند پھر اونٹنی سے نیچے کو اترتا ہے اور 2-3 دفعہ ایسا کرتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ حضرت حلیمہ کو آگے کو بٹھاتا ہے، اور پھر ان کے گود میں بچے کو بٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا پیچھے بیٹھتا ہے، پھر اونٹنی فوراً تیار ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ پیغام دینا ہوتا ہے رب العالمین کو، لوگوں یہ دیکھو
جو یتیم آ رہا ہے نا یہ در یتیم ہوگا، یہ مسکینوں کا رکھوالا ہوگا، یہ بے کسوں کا سہارا ہوگا، یہ غریب بیواؤں مسکینوں کا مددگار ہوگا۔ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں میں تو تنہا ہوں لیکن لوگوں کو بتاؤں گا کہ تمہاری سرخروئی کس میں ہے، تمہاری کامیابی کس میں ہے، تمہیں کس کے سامنے جھکنا ہے، تمہیں کس سے مانگنا ہے، تمہیں کس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیز کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم علیہ السلام میرے عزیزوں پیچھے کو تھے تو اونٹنی تیار نہیں ہو رہی تھی، گویا اونٹنی بھی جان رہی ہے ہاں میرے پشت پہ جو سوار ہو رہا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کوئی ادنا سا آدمی نہیں ہے، وہ کوئی ادنا سا بچہ نہیں ہے، وہ کوئی معمولی سا بچہ نہیں ہے، یہ تو وہ بچہ ہے جو پوری کائنات کا نظام بدل دے گا، یہ تو وہ بچہ ہے جو غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد کرے گا۔ لہذا میرے عزیزوں اب نبی کریم علیہ السلام اور یہ دو افراد اس اونٹنی پر سوار ہو کر آگے کو بڑھنے لگتی ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے، بڑی دبلی پتلی ہے، ہمیشہ پیچھے کو رہ جاتی ہے، قافلے سے بچھڑ جاتی ہے، لیکن اب اس پر رحمت للعالمین سوار ہو چکا ہے، اب اس پر در یتیم سوار ہو چکا ہے۔ وہی اونٹنی جو لبلی تھی، وہی اونٹنی جو لاغر تھی، وہی اونٹنی جو کمزور تھی، وہی اونٹنی جس کے اندر چلنے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اب کیا ہو رہا ہے میرے عزیزوں؟ وہی اونٹنی دوڑ لگا رہی ہے، وہی اونٹنی بھاگ رہی ہے، وہی اونٹنی اتنی تیز چل رہی ہے جو قافلہ مکے سے پہلے نکل چکا تھا، پہلے باہر نکل جا چکا تھا، اس قافلے کو پچھاڑ دیتی ہے، اس قافلے کو پیچھے کر دیتی ہے۔ قافلہ والے کہتے ہیں حلیمہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے سواری بدل دی ہے؟ تو حلیمہ مسکراتی ہیں اور قافلے والوں کی جانب دیکھ کر کہتی ہیں نہیں نہیں اے میری سہیلیوں، اے میری دوستوں، میں نے اپنی سواری نہیں بدلی ہے، میری سواری وہی ہے، میری دبلی پتلی کمزور وہی اونٹنی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس سواری پر سوار بدلا ہوا ہے، ایک سوار بدلا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس اونٹنی کو اتنی قوت مل گئی ہے، جس کی وجہ سے اس اونٹنی کو اتنی طاقت مل گئی ہے۔ اے قافلہ والوں سن لو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں تو اس سوار ہونے والے کا کمال ہے۔ میرے عزیزوں وہ اونٹنی بہت تیز رفتار کو اپنی منزل طے کرتی ہے اور سب سے پہلے اپنے گاؤں میں پہنچ جاتی ہے، اور پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ کتاب میں یہ بات ملتی ہے، حضرت مولانا محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت فیوزہم وہ فرماتے ہیں کیا کہ جب حضرت حلیمہ اپنے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گاؤں میں انٹری کرنے لگی، داخل ہونے لگی، تو کیا ماجرا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ اتنی خوشبو آ رہی ہے، گلاب کی خوشبو اتنی آ رہی ہے، ہر مکان سے، ہر گلی سے، ہر راستے سے، ہر جگہ سے یہ گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی نے گلاب کی خوشبو کو گاؤں میں اور گلیوں میں اور مقاموں میں چھڑک دیا ہو، جس کی وجہ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ حالانکہ میرے عزیزوں وہ گلاب کی خوشبو کو چھڑکا نہیں گیا تھا، وہ تو صرف نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا نتیجہ تھا، ان کی برکت کی وجہ سے اتنی خوبصورتی اور اتنی خوبصورت خوشبو آنے لگی تھی۔ اور پھر جب حضرت حلیمہ اپنے گھر کو پہنچ جاتی ہیں تو حلیمہ کے پاس چند بکریاں ہوتی ہیں، ان کے شوہر اس بکریوں کو دیکھ بھال کیا کرتے تھے، چراتے تھے، چارہ وغیرہ دیا کرتے تھے، اور وہ بکریاں دودھ نہیں دیا کرتی تھی، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوا
ہوا کرتا تھا، لیکن اب جب یہ لوگ واپس اپنے گھر کو پہنچتے ہیں اور ساتھ میں ایک معصوم سا بچہ ہے وہ پہنچتا ہے ساتھ میں، تو کیا دیکھتے ہیں ان کے والد یعنی کہ ان کے خاوند حضرت حلیمہ کے وہی بکری بدھی ہوئی ہے، وہی بکری جو جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، جو دودھ نہیں دیا کرتی تھی، آج ان کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا ہے، دودھ ڈباڈب بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کے خاوند جلدی سے پلیٹ کو نکالتے ہیں اور اس کے دودھ کو نکال لیتے ہیں، دودھ بھر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ شکم سیر ہوتے ہیں، سارے لوگ اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت جاگی، اور انہی کے صدقے میں وہاں کے گاؤں والوں کی بھی قسمت جاگ گئی، وہاں کی قسمت لوگوں کی نکھر گئی، وہاں کی قسمت لوگوں کی بن گئی۔ میرے عزیزوں، کتاب میں یہ بھی بات مزید ملتی ہے کہ اس سال جب نبی کریم علیہ السلام کی آمد تھی تو اس گاؤں میں اتنی ہریالیاں تھی اور اتنی فراوانیاں تھی اور اتنی زیادہ یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، جہاں قحط سالیاں ہوا کرتی تھی، جہاں غلے اناج نہیں ہوا کرتے تھے، جہاں پانی کے لیے لوگ پریشان ہوا کرتے تھے، آج اس معصوم بچے کے بدولت میرے عزیزوں سارے لوگوں کے پیٹ بھر رہے ہیں، سارے لوگ اناج کھا رہے ہیں، سارے لوگ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب زندگی بڑھتی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے، اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرتی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام میرے عزیزوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس میرے عزیزوں 4 سال مستقل آپ علیہ السلام رہے، اور یہ حلیمہ سعدیہ آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، دودھ پلاتی رہی، دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں جو بکریاں تھیں ان کو چرانے کے لیے حضرت حلیمہ نے اپنی بیٹی، ان کا نام آتا ہے شیما، تو ان سے کہا کہ اے شیما بیٹی، دیر کو ہو رہی ہے، سورج غروب ہونے کو ہو رہا ہے، تم بکریوں کو کب لے کر جاؤ گی؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ امی جان، میں بکریوں کو لے کر نہیں جاؤں گی، بکریاں اتنی کافی ہیں کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، میں ان کو دیکھ نہیں پاتی تنہا، تو ایسا کرو امی جان، میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیج دو، میرے ساتھ محمد کو بھیج دو۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ بیٹی، یہ تو جو معصوم بچہ ہے چھوٹا سا ہے، تم بکریوں کو دیکھو گے یا اس معصوم بچے کو سنبھالو گے؟ تو میرے عزیزو جواب سنیے اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ ہم ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ان کا نام لیوا ہیں اور ان کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نہ جانے کتنی نبی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش اور تمنا کی تھی کہ اے اللہ رب العزت مجھے اس امت میں پیدا فرما دے، لیکن ہم نے تو کوئی عرضی داخل نہیں کی، ہم نے کوئی درخواست نہیں داخل کیا کہ اے اللہ تو ہمیں فلاں نبی کی امت میں پیدا فرما دے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ تو لہذا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما کہتی ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی محمد کو بھیج دو۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ تم بکریوں کو سنبھالو گے یا بیٹے کو سنبھالو گے یا اپنے بھائی محمد کو سنبھالو گے؟ تو بیٹی شیما کہتی ہے کہ اے امی جان، ہم نے ایک مرتبہ اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں کو چرانے کے لیے لے کر گئی تھی، ہم نے دیکھا کیا وہاں ماجرا؟ اے امی جان، ماجرا یہ تھا کہ میں وہاں پر بیٹھی تھی اور سخت دھوپ تھی، تو ہم نے دیکھا کیا کہ میرے سر کے اوپر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے اور مجھے چھاؤنی دے رہا ہے، مجھے سایہ کیے ہوئے ہے، مجھے گرمی اور مجھے دھوپ نہیں لگنے دیتا۔ اور اسی طریقے سے امی جان، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2-3 راہب اس راستے سے گزرے اور لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرا بھائی محمد ہے۔ تو لوگوں نے، راہب نے کہا کہ اے بیٹی، یہ جو بیٹا ہے محمد، یہ بہت خوش نصیب آدمی ہے، یہ آگے چل کے بڑا آدمی ہوگا۔ تو اے امی جان، جب کوئی میرے بھائی کی
کوئی میرے بھائی کی تعریف کرتا ہے تو اے امی جان مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ اے امی جان ہم نے دیکھا کیا کہ میں اپنے بھائی محمد کو اپنے پاس لے کر بیٹھی تھی اور بکریاں خود جا کے گھاس چرا کرتی تھی، گھاس جلدی جلدی سے بکریوں نے چر لیا اور چرنے کے بعد پھر وہیں آ گئی جہاں میں بیٹھی تھی محمد کو لے کر، اور جہاں بیٹھی تھی میں محمد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور وہ بکریاں اکٹھا ہو کر وہ خود بکری کی گروہ، بکری کی جماعت لوگ جو تھی وہ خود یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اے میری امی جان اگر میرے ساتھ میرا بھائی جائے گا تو مجھے بکریاں چرانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، بکریاں خود چر لیں گی، اور دوسری بات مجھے دھوپ نہیں لگے گی۔ یہ میرے عزیز و نبی علیہ السلام کی برکت ہے، نبی علیہ السلام کی عظمت ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں فخر سے یہ بات کہنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان پر ہم اپنی جان بھی دیں گے، ان پر ہم اپنا مال بھی خرچ کریں گے، ان پر ہم اپنے تمام چیزوں کو قربان کر دیں گے، لیکن میرے عزیزوں ہم نبی علیہ السلام کے ناموز پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ان کے نام پر لوگوں کو بھونکنا نہیں دیں گے۔ لہذا میرے عزیزوں انشاءاللہ اگلی اور تمام باتیں جو ہے وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔